سرکار قدر کی زمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں آگاہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله والصلاة والسلام على أيها المسلمون اعلموا أن لديكم شأن عظيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن عليا ولي الله ووصي رسول الله وباب المدينة العدل وقسيم الجنة والنار وإمام المتقين عدي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدتنا فاطمة الزهراء وعلى ذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعداء أهل البيت أجمعين. أما بعد ويقول الله عز وجل في محكم تنزيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد قال رسول الله في حق سيدتنا ونساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام فاطمة بضعة مني فمن أبغضها فقد أبغضني ومن أذاها فقد أذاني ومن أذاني فقد أذلني. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمين النذير الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. محترم سامعین الحمدللہ اب جو محفل سجی اس محفل میں رنگ اس طرح کہ اس محفل میں الحمدللہ تعالی بندے بنے پاک علیہ السلام کل بزرگان دین کل آل محمد آل علی و آل فاطمہ یہی نہیں تو محترم حضرات دیکھیے میں اتنا تو نہیں کہوں گا جتنا ہمارے خدا نے کہا ہے. بس میں کوشش کروں گا کہ کچھ الفاظ میرے طرف سے بھی بعض وفا صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی قدموں طرف دعا لی. افضل سے جب ماں بنا ہے یہ بتانے فاطمہ. افضل سے جب ماں بنا ہے یہ بتانے فاطمہ کس طرح سمجھے گا کوئی انتہائی فاطمہ. کس طرح سمجھے گا کوئی انتہائی فاطمہ منبر احمد پہ جو دعوی سنونی کرے. منبر احمد پہ جو دعوی سنونی کرے اس علی کو دے رہی ہوگی ہے مشورہ اس علی کو دے رہی ہوگی ہے مشورہ فاطمہ. عرش کہتا ہے فضل ولایت فاطمہ. لوگ کہتے ہیں چشم نبوت ہے فاطمہ. نبوت ولایت و امامت کو ایک بنا دینا مقام. نبوت
ولایت و امامت کو پناہ دینا مقام آپ کا، اور قادر یہ کہتا ہے میری قدرت ہے فاطمہ، اور قادر یہ کہتا ہے میری قدرت ہے فاطمہ، جن کے گھر کا عدد فرشتوں میں فرض ہوا، جن کے در کا عدد فرشتوں پر فرض ہوا، جن کے قدموں کا دھوبن آب حیات ہوا، جن کے قدموں کا دھوبن آب حیات ہوا، فاطمہ کو بدعتو منی کے فرمان سے فاطمہ کو بدعتو منی کے فرمان سے یہ معلوم ہوا، ولا عورت نہ بہت رشتہ کو سراپان مصطفیٰ، ولا عورت نہ بہت رشتہ کو سراپان مصطفیٰ، گلا کو گھوٹ کیا اہل مدرسہ ہے، گلا کو گھوٹ کیا اہل مدرسہ میں تیرا، اب کہاں سے آئے سما لا الہ الا اللہ، تمہارے توحید کے رحمانوں، شمائل نبوت کے فرمانوں، اولیاء اللہ کے جانساروں بھی گزرنے والے آتا ہے، جو شکر و سلامیہ مرشد اعظم ہی شکستار لوگ اطار ساز ہے، روحانی قلب و احترام کا مسیحا ہے، اگر یہ دین کسی کرے دولت کا روئے غلام کی آسمان جس کے عرش و اشارت میں خوشی تبریز کی، تو آج مسافر دعا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام حضرات اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے مرتبہ بابا زندہ درود بولے بولے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا نبینا حبیبنا ورشدنا مولانا محمد محمد جد الحسن كل حسين وآله وآله وسلم صلوا عليه السلام والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبی و نبی وعلى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وعلى سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعليه وآله وسلم. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فطمها ومن احبها علینا. یہ حدیث پاک ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فاطمہ کا جو نام رکھا ہے لفظ فاطمہ، یہ فاطمہ کے نام کی برکت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبان فاطمہ کو زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائی. اب اس آیہ میں اس حدیث مبارکہ میں ایک لفظ ہے ومن احبھا. میں تھوڑی تفصیل گفتگو کروں گا اگر اجازت ہو، کیونکہ الحمدللہ تعالیٰ تھوڑے سے انداز میں جوشیلا بیان اور بہترین طریقے سے ہم تمام کو سمجھا گئے مقررین حضرات. میں بس کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن احبھا، یعنی جس کے دل میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی محبت رہی. اور ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے میں ان حدیثوں کو اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کچھ ناہنجر مولویوں نے حدیثوں کو توڑ مڑوڑ کر بیان کر دیا، کیونکہ ہر وقت ہمیشہ ہمیں ایک ہی طریقے کا بیان سن کر ایک ہی طریقے کی نہیں جاتا ہے، مگر دین کے اندر جو ہے نا ہمیں کچھ اصلاحیت بھی ضروری ہے. اتنا کچھ چھیڑ چھاڑ کیا ہے بنو امیہ کے زرخیز مولویوں نے کہ جب بھی ہم حدیث کی کتابوں میں آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کی شان و مناقب میں جب بھی حدیث پڑھتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ کتنا کچھ انہوں نے تبدیل کر دیا ہے. تو دیکھیے بہرحال آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن احبھا، یعنی جس نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا سے محبت کی عن النار، اس پر جہنم حرام ہے. تو دیکھیے دستور قرآن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی کلام پاک میں بہت کم جگہوں پر
حلال چیزوں کا ذکر کیا، یعنی جتنی چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں ان چیزوں کا کم بیان فرمایا، مگر جتنی ناجائز اور حرام چیزیں ہیں ان تمام کا کھول کر بیان فرمایا۔ یہ لفظ کھول کو آپ اپنے دماغ میں رکھیں، اس کا بہت بڑا نقطہ ہے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں ناجائز اور حرام چیزوں کو نام لے کر بتایا کہ یہ تم پر ناجائز ہے اور یہ تم پر حرام ہے۔ جس طریقے سے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یعنی کہ مردہ جانور، بغیر ذبح کا جانور اور خنزیر تم پر حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخ، مکمل آیت ہے۔ بہرحال کہ اس آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری سوتیلی مائیں، تمہاری بہنیں، تمہاری سوتیلی بہنیں، تمہاری خالائیں، تمہاری پھوپھی ہیں۔ باقی جو عورتیں ہیں الحمدللہ تعالیٰ شریعت مطہرہ کے قوانین کے اندر میں رہ کر آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ارشاد فرمایا۔ غور محترم سامعین حضرات، غور سنیں، الحمدللہ تعالیٰ آپ کے ناموں کا جذبہ، آپ کی پھوپھے علی کی جو لگن آپ کے اندر جو آگ ہے الحمدللہ تعالیٰ میں نے دیکھا۔ بغور اس چیز کو بہت، کیونکہ دیکھیے ایمان کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیزوں کا اور ناجائز چیزوں کا کھل کر بیان فرمایا اور جائز چیزوں کو ہمارے لیے ہمارے دماغ سے سمجھنے کے لیے ہم چھوڑا۔ تو مفسرین کرام نے، محدثین فقہاء ائمہ نے، ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے اماموں نے، ان کے وفادار صحابہ نے، صرف صحابہ نہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے وفادار صحابہ تھے، ان صحابہ نے ہمیں اس کی تفسیر اچھے سے بیان فرمائی۔ مگر اب دیکھیے میں یہ جو فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا اس لیے پیش کیا کہ جو آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی نکلا ہے نا وہ صرف اور صرف قرآن نکلا ہے۔ کیا نکلا ہے؟ قرآن نکلا ہے۔ تو دیکھیے آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی محبت کا تو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے سے کیا ہمیں فائدہ ہوگا یہ تو بتا دیا، یعنی جہنم اس پر حرام ہوگی۔ اور اس حدیث کے بعد میں ایک اور حدیث کو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون کون میری اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا، کھل کر بیان کرو گا، کیونکہ قسم پنجتن پاک و پیر و مرشد کی آج آپ کے نزدیک اگر کفے لسان کو نہ توڑا تو میں آئندہ کبھی بیان نہیں کروں گا، کیونکہ کفے لسان میرے ان کے جیسے آپ کے جیسے اماموں نے لگایا ہے، نہ خدا نے لگایا، نہ مصطفیٰ نے لگایا، نہ علی نے لگایا، نہ حسن نے لگایا، نہ فاطمہ نے لگایا، نہ حسین نے لگایا، نہ ہمارے کل اماموں نے لگایا۔ ہمارا ایمان قرآن یہ بتاتا ہے کہ تمہارے ایمان کی مکملیت اس وقت ہوگی جس وقت تم محبت اہل بیت علیہ السلام میں 100% آ گئے۔ 1% اگر کم رہا تو تم جہنمی ہو۔ ہمیں یہ ملا ہے۔ اور مولا امام حسن پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ ایمان کا جو پہلا درجہ ہے نا، اس بات کو غور سے سمجھنا، ایمان کا جو پہلا درجہ ہے وہ درجہ یہ ہے کہ حق کو کھل کر بیان کرو اور ناحق کی کھل کر روکو۔ اس کا فرمان ہے مولا جواب دے مولا امام حسن علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ حق کو بھی کھل کر بیان کرو اور ناحق کو بھی کھل کر بیان کرو۔ اگر تم حق کو بتاؤ گے اور ناحق کو کفے لسان میں لاؤ گے تو ایمان والے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمیں ان کے احکامات کو مان کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کسی مولوی کے احکاموں کو نہیں، بھلے ہی وہ جتنا ہی بڑا وقت کا امام ہی کیوں نہ ہو بھائی۔ ہمارے ایمان کے مسئلے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، صحیح ہے کہ ہم ہمارے ایمان کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے، اور جو بھی بتاؤں گا میں الحمدللہ تعالیٰ یا قرآن سے ہوگا یا سچی تواتر احادیث سے ہوگا، جو بھی بتاؤں 5 طریقے کے لوگ میری اہل بیت سے کبھی محبت نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا شخص جو ہے وہ کون ہے؟ منافق۔ کون ہے؟
کفے لسان پر غور کریں اور لفظ طور پر بھی غور کریں. سورہ منافقون قرآن میں آئی کہ نہیں آئی ہے نا؟ تو ہم کفے لسان کیوں کریں بھائی؟ ہم کفے لسان کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو پشت پر ڈال رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی نشانی بھی بتائی. جس کے دل میں نفاق ہو وہ کبھی اہل بیت علیہ السلام سے محبت کر ہی نہیں سکتا. اب اس کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کیا ہے؟ ان علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا کفے لسان ہے نہیں ہے نا؟ صرف میرا آج کا موضوع کفے لسان پر ہوگا کیونکہ یہاں سے اگر ہم جب باہر آئیں گے تو ہم کفے لسان پر لعنت کرتے جائیں گے. کیونکہ کفے لسان کے دائرے میں رہ کر ہم لوگوں کو حق نہ بولنے پر مجبور کیا ہے. آخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے انا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اللہ نے اشارتاً فرمایا, کئی جگہ پر بول کر بھی فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے نا وہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک آ نہیں سکتا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس راز کو کھول کر بتایا کہ کون منافق ہے نا. کیا منافق کون ہے؟ جس کے دل میں بغض علی ہے وہ منافق. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے دل میں حب علی نہیں ہے وہ منافق ہے. انا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اے علی تم سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور تم سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو دوسرا جو مرحلہ ہے حب اہل بیت اپنے دل میں نہ بسانے کا وہ یہ ہے, دوسرا شخص وہ ہے جو نجاست والے دنوں میں حمل سے پیدا ہوا ہو. بے شک بے شک. کیا ہے یہ؟ میرے الفاظ نہیں ہے بھائی, قرآن کے الفاظ. اگر کسی کو بھی اس کی دلیل چاہیے تو میں بخوبی دیتا ہوں. الحمدللہ تعالیٰ میں اسی کام کو حاصل کر چکا ہوں. دیکھیے دوسرا وہ شخص ہے جو نجاست والے دنوں میں حمل سے پیدا ہوا ہو, یعنی جس کی اصل و وطنیت خبیث ہو. قرآن کی روشنی کے مطابق اس کے دل میں محبت اہل بیت گھر کبھی نہیں کر سکتے. اوکے. اور تیسرا مرحلہ, تیسرا وہ بچہ جو بغیر نکاح والے آدمی سے بے شک بے شک. بغیر نکاح کے اگر کسی مرد اور عورت سمت بنائے اس سے اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس بچے کے دل میں بھی محبت اہل بیت علیہ السلام, محبت علی, محبت فاطمہ, محبت حسنین کریمین, محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہیں بن سکتی. اس کا خلاصہ میں بعد میں کروں. اور چوتھا وہ شخص ہے جس کے دل میں دنیا گھر, یعنی جو دنیا کا چاہنے والا ہو, دنیا کو اپنے دل سے لگانے والا ہو, دین اور قرآن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قوانین کو, ان کی شریعت مطہرہ کو پیٹھ پر یعنی پشت ڈال کر, پشت پر ڈال کر جو دنیا کو اپنے دل سے لگا دے, جو دنیا کا محب بن جائے, اس کے دل میں بھی محبت اہل بیت علیہ السلام گھر نہیں کر سکتی. اور پانچواں شخص خلاصہ دے کر بتا رہا ہوں الحمدللہ تعالیٰ, اگر آج آپ بغور سنیں گے نا تو آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے آپ ایک مفتی سے کم نہیں ہوں. میں یہ جانتا ہوں جو بھی پنجتنی ہوتا ہے مگر وہ مفتی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے, کیونکہ محبت اہل بیت علیہ السلام اس وقت تلک تمہارے دل میں جگہ کر ہی نہیں سکتی, اس وقت تلک تمہارے دل میں آ نہیں سکتی جس وقت تم صحیح طریقے سے قرآن کو نہ سمجھو. سمجھ رہے ہیں نا؟ بس میں کوشش کروں گا. پانچواں شخص وہ ہے جو بدکاری والا. کون ہے؟ جواب دے رہا. بدکاری والا, گناہ کرنے والا, فسق کرنے والا, شراب پینے والا, زنا کرنے والا, یہ سب جس کے اندر موجود ہوتی ہے یہ بھی سرکار کی اہل بیت علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا. اب آئیے, یہ ہو گئی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کی گئی 5 نشانیاں. اب ہم
ہمارے ان محدثین کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے ان حدیثوں کی شرح کی. تفصیلی گفتگو ہے، معاف کرنا ہوگا. تو دیکھیے علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین السیوطی فرما رہے ہیں ان حدیثوں کے معاملے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں کہ ان کے دلوں میں کبھی بھی حب علی سما نہیں سکتی، حب فاطمہ سما نہیں سکتی، حب حسن کریمین سما نہیں سکتے. وہ کون کون لوگ ہیں اور ان کی نشانیاں کیا کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ کا کلام بھی کھل کر بتایا ہے، سرکار کی حدیث بھی کھل کر بتائی ہے. تو اس لحاظ سے علامہ جلال الدین اور بہت سارے محدث ہیں، میں صرف ایک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وقت کی قلت ہے. تو دیکھیے علامہ جلال الدین السیوطی فرما رہے ہیں کہ نشانیاں جو بتائی سرکار نے، وہ بندہ کون ہے؟ علی سے جس نے خروج کیا اس کے دل میں محبت اہل البیت بس نہیں سکتی. یعنی ہمارے ایمان کا دار و مدار حب علی پر ٹکا ہے. یعنی کہ دیکھیے علی کے خلاف جس نے خروج کیا، علی سے جس نے جنگ کی، وہ ان تمام نشانیوں میں سے بھلے ہی وہ آپ کے عزیز صحابی کیوں نہ، الحمدللہ تعالیٰ کھل کر آپ کا اور بھی. اور دوسرا ہے دین کو سیاست کے لیے استعمال کرنے والا. کس نے استعمال کیا بھائی؟ کس نے استعمال کیا؟ جواب دو یار، کس نے استعمال کیا؟ کھل کر بولو. جب اللہ کھل کر بول رہا ہے، جب سرکار کھل کر بول رہے ہیں، جب مولا امام حسن خان کھل کر بول رہے ہیں، تو ہم ان کے غلام، ان کے درجے سردار، ہم کھل کر کیوں نہ بولے؟ کھل کر بولنا تو ہمارے اماموں کی سنت ہے، کھل کر بولنا ہمارے اللہ کی سنت ہے، کھل کر بتانا تو ہمارے سردار تو عالم کی سنت ہے. علی کے خلاف کس نے خروج کیا؟ بتائیں سب سے پہلے پر الحمدللہ تعالیٰ عالم دین ہے، میں ان سے بھی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری باتوں میں کوئی غلطی ہے؟ نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ اچھی بات. دیکھیے علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر یہ 5 نشانیاں میں نے دونوں حضرت علامہ جلال الدین السیوطی فرما رہے ہیں کہ ایمان حب اہل بیت علیہ السلام جس کے دل میں گھر نہیں کر سکتی، وہ 5 نشانیوں والا وہ ہے جس نے علی کے ساتھ خروج کیا، جس نے دین کو سیاست کے لیے استعمال کیا، بادشاہ کی بنیاد رکھی، اہل بیت علیہ السلام اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمنی رکھی، جھوٹی حدیثوں کو پھیلایا، منافقانہ سیاسی چلی، جس نے محمد بن ابو بکر کو قتل کیا، جس نے محمد بن ابو بکر کو قتل کیا. ہم ہر جگہ پر معاویہ معاویہ بولتے ہیں، آج آپ لوگوں کی باری ہے، آپ بولیں گے معاویہ ہے نا، آپ بولو گے معاویہ معاویہ. ہم تو ہر جگہ بولتے ہیں معاویہ لعنتی ہے، معاویہ حرامی ہے، معاویہ کتا ہے. ہم ہر جگہ بولتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. میں قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر بات کروں گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ محفل معاویہ کو دشمن ماننے والوں کی محفل ہے اسی لیے میں معاویہ کو لائن بات کر دوں گا بابا کی وجہ. ایسا نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہ کر بتا رہا ہوں. جسے بھی دلیل کی ضرورت ہے، تمہیں تو دلیل کی ضرورت ہے، مگر جب یہ ویڈیو سوشل میڈیا میں جائیں گے، یوٹیوب بابا کے اندر جب چلے جائیں گے تو تم لوگ سوال کریں گے نا، ان کے لیے یہ پیغام ہے. تو دیکھیے محمد بن ابو بکر کو قتل کرنے والا، بولو نا، عبد الرحمن بن ابو بکر کو قتل کرنے والا، حضرت حجر بن علی کو قتل کرنے والا، حضرت عمار بن یاسر کو قتل کرنے والا، مولا کائنات پر سب کرنے والا، لعنت اللہ و غضب کے لفظوں کو منبروں پر نہیں لانے والا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما دیا النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم
سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح ہے نا؟ جگر خار ہندا کی ناجائز اولاد معاویہ بن ابو سفیان پر لعنت معاویہ کا گم کھانے والوں پہ لعنت لطفہ غیر تحقیق پہ لعنت پہ معاویہ پہ لعنت معاویہ پہ لعنت معاویہ پہ لعنت گھوڑا معاویہ پہ لعنت کی اولاد پہ لعنت بے شک تو محترم سامعین حضرات سمجھ میں آئی قرآن نے ہمیں کھول کر بتایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑے مفسر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلا سب سے بڑے مفسر ہیں اس مفسر نے قرآن کی تفسیر میں بشکل حدیث ہمیں یہ بتایا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان اس کے چاہنے والے اس کا باپ اس کی ماں ابو سفیان ہندا معاویہ اور اس کے جتنے ساتھی تھے ان تمام لوگوں کے دلوں میں میرے اہل بیت علیہ السلام کی محبت بس ہی نہیں سکتی اس لیے کہ وہ نطفہ حرام بے شک بے شک سام بن ثابت آپ نے نام سنا ہوگا نا جی جی یہ کون ہے صحابی رسول ہے جلیل القدر صحابی رسول ہے اور ان کی پہچان تھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ناک مولا ابو طالب کے بعد مولا ابو طالب علیہ السلام کے بعد کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ناطق پڑھی کی سرکار کی پھر اس کے بعد اگر کسی نے اللہ کی سنت پر عمل کیا تو وہ پہلے شخص تھے مولا ابو طالب علیہ السلام الحمدللہ تعالیٰ اگر وقت ملا تو مولا ابو طالب علیہ السلام پر بھی گفتگو کرو گا مگر تحریری گفتگو رہے گی بغور سنت تو مسئلہ کیونکہ مجھے حدیثوں سے بڑا لگاؤ اس لیے کہ جنہوں نے بھی پوسٹ مارٹم کیا تھا حدیثوں کا میں ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں سمجھ رہے ہیں تو دیکھیے محترم سامعین ہوگا ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مرشدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد جد الحسن والحسین وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیے ہم سمجھ میں تو آیا نا تمام حضرات آیا نا تو آئیے ہم اما سیدہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہا کی بارگاہ مقدسہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر اما سیدہ کی تعریف میں مکمل جو قرآن ہے نا وہ اما سیدہ کی تعریف میں لکھا گیا ہے مگر میرا جہاں تک ذہین گیا میرا جہاں تک دل گیا وہ کہنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یعنی کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ اس آیت مقدسہ پر ایک مرتبہ غور کرتے ہیں دیکھیے محترم سامعین حضرات بہت سنیں آپ تمام حضرات کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس وقت اس دنیا میں نازل فرمایا اس وقت ان تمام چیزوں کو دے کر بھیجا جو اس کی اپنے خوفزائے قدرت میں تھی برابر ہے نا یہی ہمارا ایمان ہے یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اگر میں میرے محبوب کو بنانا مخصوص نہ ہوتا تو میں یہ دنیا کو نہ بناتا کل جہانوں کو نہ بناتا زمین و زمان کو نہ بناتا چنی و چنا کو نہ بناتا مکین و مکان کو نہ بناتا نہ فرش بناتا نہ عرش بناتا نہ نور بناتا نہ قلم بناتا حتیٰ کہ میں خود بھی
فرمانے ختم. تو محترم سامعین حضرات، جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمایا ہے کہ میں نے میرے محبوب کو اتنا کچھ عطا کیا جتنا کچھ میرے قبضے قدرت میں ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ پر کیوں نازل فرمایا کہ اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی کچھ تو کمی تھی نا، کچھ تو دینے سے رکھا تھا سرکار کو. یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کی تفسیر یہی بتاتی ہے. تو دیکھیں محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اتنا بتایا بلسوف یوتی کا رب کا کرتا ہے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے، تو اس کے آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ حسین تحفہ دیا. دیکھیے آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولا کائنات مولا مشرق الشاہ علیہ السلام چوتھے نمبر پر کہتے ہیں نا، اس کا خلاصہ ابھی دماغ میں آیا. دیکھیے چوتھا نمبر ہے مولا کائنات، مگر اللہ کا قرآن، اللہ کا دستور، اللہ کا قانون کیا بتا رہا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پیدا کیا، اس کے بعد ان کے بعد میں حضرت نوح آئے، حضرت لوط آئے، حضرت الیاس آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے. مگر سب تمام انبیاء کرام 1,24,000 تمام انبیاء کرام آئے. مگر اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں نازل فرما کر کہا کہ اے آدم یہ تیرا بھی نبی ہے، اے نوح یہ تیرا بھی نبی ہے، اے ادریس یہ تیرا بھی نبی ہے، اے یحییٰ یہ تیرا بھی نبی ہے، اے زکریا یہ تیرا بھی نبی ہے، اے موسیٰ یہ تیرا بھی نبی ہے، اے عیسیٰ یہ تیرا بھی نبی ہے. یعنی کہ تمام نبیوں کو نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ملی. اگر قانون کے مطابق آپ کے نزدیک، آپ کے مطابق اگر مولا کائنات مولا علی مشرق الشاہ علیہ السلام اگر چوتھے نمبر پر ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے نا آخری نبی ہے، آخری مقام ہے، کیونکہ خدا کا دستور اور قانون ہے. تو دیکھیے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں دے گا نا وہ افضل ہوگی. کیا ہوگی؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی جو چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو آخر میں نازل فرما رہا ہے وہ تمام کے تمام آخر میں آنے والے افضل ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے، برتر ہوں گے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے خزانے سرکار کے قدموں میں ڈالا ہے نا. دنیا بھر کے خزانوں کو سرکار کے قدموں میں ڈالا، فرش و عرش کو سرکار کا غلام بنایا، چاند اور سورج کو سرکار کا غلام بنایا. اتنا سب کچھ عطا کرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یعنی کہ سب کچھ عطا کرنے کے بعد کچھ اور چیز ہے جو آخر میں آنے والی ہے، جو بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ دستور کے مطابق. دیکھیے محترم سامعین حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 بیٹے عطا کیے. کتنے؟ 3 بیٹے عطا کیے. سب سے پہلے قاسم ہے، حضرت طیب طاہر ہے، تیسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. مگر تینوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا. اس کی ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. دیکھیے محبت اہل بیت علیہ السلام ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے یہ ہمیں سرکار نے بتایا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنے حجرے مبارکہ میں ایک طرف اپنے بچوں کو اور دوسری طرف اپنے نوازوں کو گود میں رکھ کر میاں فرما رہے، محبت فرما رہے. تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضری دی اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اے محمد، اے آخر الزمان پیغمبر، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ یا تو نوازوں میں سے کسی ایک کو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیں یا پھر آپ اپنی اولاد میں سے کسی کو بھیج دیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے. تو پھر اس کے بعد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ کیا اور جبرائیل کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ اے جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور یہ پیغام میری طرف سے سنا دینا کہ میں کبھی بھی میری بیٹی میری دختر یہ عمہ سجدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دے سکتا. میں کبھی غمگین نہیں ہوں، ان کو غمگین ہونا کبھی نہیں دے سکتا. آپ ایک کام کرو، اللہ کی بات
اس بات سے کیا پتا چلا؟ کیا پتا چلا بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی اولاد سے زیادہ حسنین کریمین کو محبت کریں، اور لعنت اللہ لوگ کہتے ہیں کہ علی چوتھے نمبر پر ہے۔ اما سیدہ رسول نساء پاک کا خطا پر مبنی ہے، ماشاء اللہ سب معافی۔ ارے سرکار نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا یار ان کے لیے۔ ہمیں سرکار نے بتایا ہے کہ دنیا کے ہر وہ چیز سے زیادہ، زمین و آسمان کی دولتوں سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، جو بھی میری نوازوں سے محبت کرے گا، جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا، جو میرے علی سے محبت کرے گا، وہی کامل ایمان۔ یہ میں سرکار نے بتایا۔ تو دیکھیں محترم سامعین حضرات، جب تینوں بیٹے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما گئے تو تیسرے بیٹے اللہ علیہ وسلم تیسرے فرزند کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کر آ رہے ہیں تو یہ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ یہ سب بیٹھے تھے ایک جگہ پر۔ آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اب تک کہہ کر چڑھانا شروع کی۔ کیا کہہ کر؟ اب تک، جواب دے گا اب تک کہہ کر چڑھانا شروع کر دیا۔ اب تک اس کو کہتے ہیں جو بے اولاد، جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی انہیں اب تک کہا جاتا ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے اور حجرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بغور سے حضرات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جب نور زہرا عطا کیا جا رہا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا گیا اے محبوب ابھی حجرہ خدیجہ میں نہ جائیں، 40 راتیں مسلسل عبادت کریں۔ کیا کریں؟ 40 راتیں مسلسل عبادت کریں۔ یہ وہی رسول ہے جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا قم اللیل الا قلیلا، اے نبی اتنا طویل قیام نہ کریں، آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے تکلیف ہوتی ہے، مگر وہی خدا وہی رسول سے یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے محبوب آپ راتوں میں عبادتیں کریں، آپ شکرانہ کریں تو اللہ تعالیٰ کرے گا۔ فَسَبِّحْ رَبَّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں، شکرانہ ادا کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ حسنیت عطا فرمانے جا رہا تھا جو کل عالمین میں کل خواتین کی سردار بننے جا رہی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے کے درمیان نماز مغرب کے لیے گئے تو جب نماز مغرب ادا کر رہے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اس وقت بھی اللہ کا یہ حکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد آ گیا اور مغربی کی نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1 رکعت کا اضافہ فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شکرانے فاطمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے آنے والوں کے لیے قیامت تک کے لیے جو بھی نماز ادا کرے گا ان تمام کے لیے فرض کر دیا کہ جو 2 رکعتیں ہوں گی وہ 2 رکعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوگی اور تیسری جو رکعت ہوگی وہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کے شکرانے یہ ہے اما سیدہ نساء پاک الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا و مرشدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد جد الحسن والحسین و آلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آقا جو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او فاطمہ وانا جسمی و فاطمہ نفسی و فاطمہ قبضی و روحی و نور قلبی و فاطمہ منی وانا منہ، یعنی کہ فاطمہ میرا جسم ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میرا کلیجہ ہے، فاطمہ میرا دل ہے، فاطمہ میری جان ہے، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں فاطمہ سے۔ یہ کیوں بتایا سرکار نے؟ تو دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مقدسہ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے اما سیدہ نساء پاک الزہراء سلام اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائی۔
سرکار کی بارگاہ میں تو کیا کہتی ہیں کہ اما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا ہو سرکار کی طرح. اس کا خلاصہ دیکھیے محترم سامعین حضرات. آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہو بہو کیوں بنا. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے میرے محبوب کو یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جس وقت میں نے ظاہر کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو دے سکوں. نقطہ قابل غور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے جب بنایا تو اس کے دل میں یہ چاہتی کہ میں کیسا لگتا ہوں, میں کیسا دکھتا ہوں, مجھے دیکھنے کی آس ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کا ایک ٹکڑا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بنایا, اس آئینے کو بنایا. اس آئینے کو بنانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنے. اللہ کے لیے آئینہ خود کو دیکھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنے. تو اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی اور آئینے کی ضرورت تھی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو ہو سرکار کے جیسا بنایا. اس لیے کہ جب میں خود کو دیکھنے کی جب میں چاہت رکھوں تو میں محبوب کی آنکھوں میں دیکھوں, میں محبوب کے اندر دیکھوں. اس لیے کہ جب میں خود کو دیکھنے کی چاہت رکھوں تو میں محبوب کو دیکھوں. مگر جب محبوب اپنے آپ کو دیکھنا چاہے, اپنے آپ کا معائنہ کرنا چاہے تو اس وقت جو ہے نا اما سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت, یزیدیت, یا شہزادی, یا شہزادی, نعرہ حیدری. تو میرے محترم سامعین حضرات, اہل البیت علیہ السلام کی محبت ہم اپنے دلوں میں اس قدر بسانی ہے کہ ہمارے دلوں میں سوائے حب علی, حب فاطمہ, حب حسنین کریمین کی کوئی اور نہ رہے. تو آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو طریقت پاک علیہ السلام کے مطابق تمام کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.